الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جس کی ذات بقا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نثار فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے عبداللہ کے پیارے عبد المطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، تب سے اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں اگر ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک باشعور اور ایک بے شعور، یعنی مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے کچھ مخلوقات کو باشعور بنایا ہے اور کچھ کو بے شعور بنایا ہے. یعنی کچھ جاننے والے ہیں جن کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، تو باشعور کو اللہ رب العالمین نے بے شعور پر فضیلت دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. باشعور میں 3 مخلوقات ہیں، ایک خاکی، ایک نوری اور ایک ناری. خاکی انسان، نوری فرشتے اور ناری جنات. اب اللہ رب العالمین نے ان تینوں لوگوں میں سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے. یعنی ان تینوں میں 2 مخلوقات پر، یعنی ناری اور نوری پر اللہ رب العالمین نے خاکی کو فضیلت دی ہے، اور یہاں تک فرشتوں کو حکم دے ڈالا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. اب انسانوں میں بھی کچھ ایسے طبقات ہیں، کچھ ایسی جماعت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے افضل بنایا ہے. انسانوں میں سب سے افضل جماعت اگر کسی کا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی، سب سے بہتر نبی، آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا.
اب اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تمام لوگ امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ نبی کے آنے سے پہلے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، ان کے اپنے اپنے امتی تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے افضل امت ہمیں قرار دیا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو۔ اور امت محمدیہ میں سب سے بہتر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر۔ بہرحال اللہ نے بعض چیزوں پر فضیلت دی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا بنایا، مہینوں کا سردار قرار دیا۔ راتوں میں سب سے افضل رات، سب سے مقدس رات لیلۃ القدر کی رات کو کہا، اور کہا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ وہ رات ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، نوح کی امت کو 900 سال تک عمر ملی، وہ زندہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پتہ نہیں کتنے سالوں تک زندہ رہے، انہیں اتنی عمریں ملی۔ ابراہیم کی امت کو 100 سے زیادہ، 200 سے زیادہ عمریں ملی، سال ملے۔ ہمیں تو 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال مل رہا ہے۔ اے نبی کائنات، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نوح کی امت 900 سال کی عبادت لے کر کھڑی ہوگی، ابراہیم کی امت پتہ نہیں کتنے سالوں کی عبادت لے کر کھڑی ہوگی، لیکن اے نبی کائنات ہم ہوں گے، امت محمدیہ ہوگی 60 سال، 70 سال، 100 سال کی عبادت، کیا وہ ہمارے مقابلے میں بھاری نہیں پڑ جائیں گے؟ تو نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ان تمام امتیوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اتنی مقدس رات۔ اسی طریقے سے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور عشروں میں سب سے افضل راتیں اگر کسی کی ہے تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ اور جب قرآن مقدس ہم پڑھیں گے تو ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جسے کہا جاتا ہے، قرآن مقدس پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی قسم ضرور کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر نہ کھاتا اور اس کی فضیلت بیان کرتا تب بھی کافی رہتا، لیکن اللہ نے ان عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت بیان کی ہے قسم کھا کر بیان کی ہے۔ اور ابن حجر اور جمہور مفسرین کے درمیان یہاں ولیال عشر سے مراد تفسیر ابن کثیر جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اے لوگوں، دنیا کے سب سے بہترین دن، دنیا کے سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہے تو عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، 10 دن ہے۔ اور آپ نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ان دنوں میں کیے جانے اعمال کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جائے، اس سے زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں نیکیاں کرنا، عمل صالح کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن سوائے ان کے جو شہید ہو جائیں، یعنی جنگ کے میدان میں جائیں اور واپس نہ آئیں، یہ فضیلت ہے ان دنوں کی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے،
کہ جس طریقے سے مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت کو سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور ان دنوں کو بڑی فضیلت والا سمجھتا ہے اور کرتا ہے، اے کاش عشرے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اتنی فضیلت سمجھتا اور عبادتیں کرتا، عمل صالح کرتا۔ کیا بگڑ جائے گا ہمارا، کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا اگر ہم ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے جو حکم بتلائے ہیں وہ سارے اعمال کر دے؟ کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، ساری عبادتوں کو جمع کر دیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، ساری عبادتوں کو، قربانی بھی اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا۔ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کیا کیا ہے؟ اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے ان 10 دنوں کے اندر، آپ نے صدقہ اور خیرات کیا ہے ان 10 دنوں کے اندر، آپ نے ان 10 دنوں کے اندر حج اور عمرے کیے ہیں۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی وہ حج کر لے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اور آپ کو حج بھی کرنی ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ایک ایسا دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑی فضیلت ہے اس دن کی، بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کوئی فضیلت نہ ہوتی اگر یوم عرفہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا، ان 10 دنوں کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، یوم عرفہ ایک اکیلا دن ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رکھا اور حکم دیا۔ اگر آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہمیں بھوک و پیاس کی حالت میں رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو آؤ، اگر 2 سال کے گناہ تمہیں معاف کروانے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو، اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ تو یہ فضیلت ہے اس دن کی۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن ہے قربانی کا دن، یوم النحر کا دن، جسے ہم بہت اہم مانتے ہیں میرے بھائی۔ قربانی کا دن یہ وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ہم اور آپ یہ دوست کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ دوست کا کیا مطلب؟ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اور دوست کون ہوتا ہے؟ دوست بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے، اسے دوست کہا جاتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ابراہیم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب تھے، اللہ نے انہیں خلیل بنایا۔ قربانی کا دن یہ وہ دن ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کر دو، بس یہی ہے قربانی۔ قربانی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بکرے کا گردن کاٹ دو، ذبح کر دو، یہی قربانی ہے۔ قربانی یہ ہے، قربانی کا ایک علامت یہ ہے، لیکن اصل میں قربانی کیا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے؟ اصل میں قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ قربانی آدمی کس کے لیے دیتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہے آدمی، سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے، اسی کو آدمی اسی کے لیے قربانی کرتا ہے، اسی کو قربانی دیتا ہے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ صرف بکرے کو ذبح کر دیا جائے سال میں ایک مرتبہ۔ اے لوگوں،
قربانی پورا دین ہے، پورا دین، پورا اسلام قربانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا نبی ہے، سب کچھ ہے، حدیث ہے۔ اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم کچھ بھی ہو، جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، اگر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ٹائم آ جائے تو قربانی اسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے نہ ہٹے، ہر حال میں کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں قربانی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اٹھاؤ صحابہ کرام کا قصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگوں، اے صحابیوں، بہت دور جانا ہے جنگ کے لیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا ہے لوگوں، بہت دور جانا ہے جنگ کے لیے، سواری کے لیے، اور جنگ کا جو ساز و سامان ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں مال و دولت دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ذرا ان کے ایمان کو چیک کریے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو غریب تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دن میں وہ کام کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، اور پورا دن کام کر کے، مزدوری کر کے جو بھی ان کو مال ملتا، جو بھی اناج ملتا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے لوگوں، اے صحابیوں، تمہاری ضرورت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام، کچھ ایسے صحابہ تھے جو دن میں بھی کام کیا کرتے تھے اور کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو رات میں بھی کام کیا کرتے تھے، رات میں بھی مزدوری کیا کرتے تھے، اور انہیں جو کچھ اناج ملتا تھا، جو کچھ مزدوری ملتا تھا، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام ایک مٹھی جو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے تو منافقین ان کا مذاق اڑانے لگ گئے اور کہنے لگے، دیکھو دیکھو دیکھو، ان کو دیکھو، ایک مٹھی جو لے کر آئے ہیں اللہ کی مدد کرنے کے لیے۔ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا ہے، منافقوں سن لو، بھلے ہی یہ صحابہ کرام میرے نبی کے ماننے والے تھوڑا ہی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر جذبہ بہت ہے، قربانی کا، ایثار کا بڑا جذبہ ہے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے، اے نبی کائنات، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابیوں، جو سواریاں میرے پاس تھی سب کچھ میں نے تقسیم کر دیا لوگوں میں، کوئی بھی سواری نہیں بچا۔ صحابہ کرام لوٹ کر جانے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اور ہاتھ اٹھایا اللہ کی طرف اور کہا، اے اللہ ہم کتنے مجبور ہیں، اے اللہ ہم کتنے مجبور ہیں، تیرے نبی کے ساتھ ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے کے اندر ان کے آنسو کا تذکرہ کیا، ان کے آنسو کا۔ صحابہ کرام جو رونے لگ گئے تھے، یہ قربانی کا جذبہ تھا میرے بھائی۔ آج ہمارے پاس کیا جذبہ ہے؟ آج ہمارے پاس کیا جذبہ ہے؟ کون سا ایمان ہے آج ہمارے پاس؟ مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، آج کے دور کے یہ اسلام کے ماننے والے، یہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ذرا یہ اپنے ایمان کو دیکھے، ٹٹولے ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا ایمان کہ ہمارا ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک آنے نہیں دے رہا ہے۔ اتنا کمزور ہے ہمارا ایمان کہ ہم گھر سے مسجد تک اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ جنگ کے میدان میں کیا جائیں گے؟ خاک جائیں گے۔ قربانی کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، اور قربانی یہ ہے کہ ہر حال میں جب بھی موقع آ جائے، مال ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کا جو سارا سامان تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، ایک حصہ اپنے گھر پر بھی چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے فاروق اعظم اپنے گھر پر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ جواب دیا، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، لیکن آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ گھر کا آدھا سامان میں نے اللہ کے راہ میں دیا ہے، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا یار آیا، صدیق آیا، تو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا، وہ صدیق جب پوری کائنات نبی کو جھوٹا کہہ رہی تھی، وہ صدیق جب پوری کائنات نبی کو جھٹلا رہی تھی، تو اس صدیق نے کہا تھا کہ اے ابو جہل سن لے، اے کفار و مشرکین کی جماعت سن لو، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصیٰ سے واپس آیا ہے جا کر کے، تو وہ جھوٹا ہے، لیکن اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میرے نبی سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ صدیق جب آیا تو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ گھر کا جو سارا سامان تھا اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے؟ اگر کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں کہیں اگر صدقہ و خیرات دینے کا معاملہ آ جائے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دھندا ہی نہیں چل رہا ہے، ہمارا بزنس ہی نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے ابھی کام، ہم کیا کریں؟ اور جب کھیت لکھوانا ہو، ممبئی کے اندر فلیٹ لکھوانا ہو، دکان لکھوانا ہو، تو پیسہ آ جائے گا، اس وقت پیسہ رہے گا، لیکن اللہ کے راہ میں دینے کا معاملہ آ جائے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایک جذبہ آج ہمارا ہے، مسلمان بن جاؤ، مسلمان ایمان والا بن جاؤ۔ یوم النحر کے دن ہم اور آپ اپنے بکرے کے گردن پہ تلوار رکھتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ وہ اپنے گھر پہ پال کر کے، اپنے گھر پہ رکھ کر کے بکرے کو ذبح کرتے ہیں، یعنی 2 سال 3 سال اپنے بکرے کو گھر پہ پال کر کے وہ ذبح کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب ذبح کرتے ہیں بکرے کو تو وہ روتے بھی ہیں، ان کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے 3 سال تک اس کو پالا ہے، آج اس کو کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا سوچو، ایک بکرے کی، ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں ہم اور آپ، اور 2-3 سال تک ہم نے اس کو پالا پوسا ہے اور ہم رو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اللہ کا خلیل تھا، ایک طرف وہ اللہ کا پیارا تھا، پیارا پیغمبر جس کے بارے میں اللہ نے کہا پوری زندگی یہ وہ پیغمبر ہے جس کی پوری زندگی اللہ نے آزمائش میں کاٹ دیا، پوری زندگی اللہ آزمائش لیتا رہا، امتحان لیتا رہا، اور ابراہیم یہ وہ پیغمبر ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بکرا نہیں ہے سامنے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا جو بڑھاپے کے عالم میں ملا ہے، اللہ سے دعا کرنے کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس اکلوتے بیٹے کو دنیا کے سب سے عزیز چیز حضرت ابراہیم کے درمیان اس کو قربان کرنا تھا۔ میرے بھائی، مینا کے میدان میں پہنچ گئے دونوں، کتنا نیک تھا وہ بیٹا۔ ابراہیم نے کہا، اے بیٹے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اے پیارے بیٹے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کتنا نیک تھا بیٹا، کہنے لگا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، مجھے صابر و شاکر میں سے پائیں گے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، شکر گزاری کیجیے، اللہ رب العالمین کی کر گزریے، میں تیار ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، زمین و آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ مینا کے میدان میں ایک باپ اکلوتے بیٹے کے گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہے،
کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر وہ باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ تلوار رکھے ہوئے اور دونوں تیار ہیں ایک ذبح ہونے کے لیے، ایک ذبح کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ تھا میرے بھائیو، وہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے ہم 50,000 کا بکرا لائے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے ارے بھائی آپ بکرا لائے ہو کتنے کا ہے؟ دوسروں کو سنانے کے لیے ہمارا 40,000 کا ہے، 50,000 کا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے قربانی کی، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے قربانی کی میرے بھائیوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فلما اسلما وتلہ للجبین، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ گردن پہ تلوار رکھ دے، زمین و آسمان حیران ہے، پہاڑ، سمندر، پیڑ پودے، چرند پرند، یہ سارے کے سارے حیران ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے اتنے قریبی، جو ہر وقت جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے فرشتے وہ مخلوق ہے، اگر اللہ کچھ کہہ دے اے فرشتوں کر دو، انکار نہیں کرتے، فوراً کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی حیران ہے کہ اے اللہ تو نے انسانوں میں کیسا انسان پیدا کر دیا ہے، ایک اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، چھری چلا رہے ہیں بیٹے کے گردن پہ۔ زمین و آسمان حیران ہے، سمندر کے لہریں جنبش نہیں کر رہی ہے، پیڑ کے پتے نہیں ہل رہے ہیں۔ دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل کے گردن پہ تلوار چھری چلا رہے ہیں، اور وہ چھری اتنی تیز تھی کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ چھری کسی پتھر پہ چلا دی جائے تو وہ پتھر بھی 2 ٹکڑے میں ہو جائے، تقسیم ہو جائے، اتنی تیز چھری تھی۔ لیکن اللہ وہ ہے جو پوری کائنات مل کر کے اگر ہمیں مارنا چاہے، پوری کائنات مل کر کے ہمیں ختم کرنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اے لوگوں، وہ چھری ابراہیم اپنے بیٹے کے گردن پہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری کام نہیں کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم بس کرو، اے ابراہیم بس کرو، اے ابراہیم بس کرو۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، ماننا پڑے گا تجھے، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا ابراہیم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش لی، ابراہیم کامیاب ہو گئے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین جس کو بچانا چاہے، کائنات کا کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شے ہو، نہیں مار سکتی ہے۔ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو مسلمانوں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر ہو، پوری کائنات بھاڑ میں جائے، صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو مسلمان، اور قربانی کرو تو اصل قربانی اپنے خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی کرو۔ اور قربانی کرتے وقت یہ یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا، اگر ضرورت پڑی تو یہ بکرا کیا، یہ جانور کیا معمولی سا، میری اولاد بھی اللہ کے راستے میں قربان، میری جائیداد بھی اللہ کے راستے میں قربان، یہ جذبہ لے کر کے قربانی کرو۔ اصل مقصد قربانی کا یہی ہے میرے بھائی، یہی اصل مقصد ہے۔ اور ریاکاری اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہ خون، نہ گوشت، نہ چمڑا، کچھ بھی نہیں گیا اللہ کے پاس۔ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دل دیکھ رہا ہے، دل، انسان کا دل کیسا ہے۔ نبی نے فرمایا قربانی کی دعا پڑھتے ہو، قربانی کی دعا پڑھتے ہو، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کس کے نام سے قربانی کر رہے ہو، اگر دل میں سوچ لیے فلاں کے نام سے قربانی ہے، کافی ہے اتنا۔ اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، دل کو اللہ دیکھ رہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ
قربانی کرنی ہوگی۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ مسلمان بڑے نازک حالت سے گزر رہا ہے، ہر طرف گھیرا جا چکا ہے، ہر طرف گھیرا جا چکا ہے۔ اب اگر اس حالت میں بھی مسلمان نہ سدھرے، اگر اس حالت میں بھی مسلمان اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر کب کرے گا؟ کب سیدھے راستے پہ آئے گا؟ کب مسلمان بنے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، ایمان والا بن جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، ذرا غور کریں سمیہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آج دیکھا جا رہا ہے قوم کی حالت بد سے بدتر ہے، کچھ قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کی طرف بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے، عشق اور محبت کر رہی ہے ان سے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اے مسلم قوم کی بیٹیوں، اگر میری بات سن رہی ہو تو سنو، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو سنو۔ تمہارا ایمان آج اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک معمولی سی محبت کے لیے تم اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہو۔ ایک طرف وہ بڑھیا خاتون ہے، حضرت سمیہ ہے، بڑھیا خاتون ہے، بیٹے اور شوہر کے سامنے ننگا کر دیا گیا ہے، بیٹے اور شوہر کے سامنے ننگا کر دیا گیا ہے سمیہ کو۔ کہا جا رہا ہے اے سمیہ پلٹا، محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اے سمیہ تیرے ایمان کو سلام ہے، تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ابو جہل جیسے لوگ، ابو جہل جیسے سخت دل لوگ، ان کے سامنے سمیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ کہا ہے ابو جہل جو کرنا چاہے کر لے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ نیزہ مارا شرمگاہ پر، نیزہ مارا اور کہا ہے سمیہ پلٹا۔ نیزے کی تکلیف کو سہنے کے بعد اے سمیہ ایمان تیرا کتنا مضبوط تھا۔ کہنے لگی اے ابو جہل تیری یہ تکلیف میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر نیزہ مارا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے سمیہ کے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی لب پہ مسکراہٹ ہے، لب پہ مسکراہٹ تھی میرے پاس۔ یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا۔ اور آج ہمارے قوم کی بیٹیاں تھوڑی سی بات کے لیے، ایک محبت کے لیے، ایک معمولی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہا ہم تمام لوگوں کو عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو روزے رکھنے کی اور جو کچھ بھی عبادتیں ہم سے ہو سکے یا الہ العالمین ہمیں توفیق دے، ہم تیرے لیے کریں وہ عبادتیں، وہ عمل صالح۔ یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔